اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اما بعد عزیز دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی جو 164 نمبر آیت تلاوت کی ہے، اس کا مقصد ہمارا آج کا وہ موضوع ہے جو ہم لیڈرشپ کے سلسلے میں ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے۔ تو ہم مختلف ٹریڈس اور کوالٹیز پہ بات کر رہے ہیں، جو صلاحیت ہوتی ہے، قابلیت ہوتی ہے، اس کے اندر وہ خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو آج کا موضوع جو ہے ہمارا ویژن ہے، یعنی نصب العین ہے، اولین مقصد ہے۔ تو آج ہم اس کا احاطہ کریں گے۔ یہ کوالٹی جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے کسی بھی لیڈرشپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتایا ہے کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں سے ہی ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کے آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ جو کہ رب العالمین ہے، جہانوں کا پالنے والا ہے، خالق مالک ہے، تو اس کو اپنی خلقت سے بہت پیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے، خلقت کی بھلائی کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ ان کی تعلیمات کریں، شیطانی قوتوں کے مقابلے میں ان کو راہ راست جو ہے، جو جیسا انسان کا وعدہ ہوتا ہے اس کی طرف دوبارہ جو ہے وہ لے کے آئیں۔ تو ان کا نصب العین جو تھا وہ بڑا واضح ہوتا تھا، انسانوں کی بھلائی تھا، اللہ کی طرف ان کو رجوع کروانا تھا، رجوع الی اللہ۔ تو اس میں یہ جو 3 نکات بیان کیے گئے ہیں، اس میں بھی ایک ویژن آپ کو نظر آتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاسان کیا گیا۔ آپ کی جو بعثت کی جو برکات ہیں وہ اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اللہ کا اپنا جو احسان ہے اس کا اظہار کیا گیا کہ نبی اکرم خاتم النبیین کی بعثت کی شکل میں تمام دنیا پر اور خاص طور پر عرب قوم جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان کیا، فضل کیا۔ یہ احسان 3 مختلف پہلوؤں سے ظاہر کیا گیا۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل عرب کے اندر سے ہی مابعوث فرمایا تاکہ ان کو زبان کی اجنبیت، حسب نسب نسل، اس کی جو غیریت ہوتی ہے، رجحانات اور میلانات کی بیگانگی، ماضی و حاضر سے بے خبری، کسی تعصب اور بدگمانی کا باعث نہ بنے، اور لوگ اس پر اپنی ہی بات سمجھیں اور اپنے بھائی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر سکیں، اور آپ کی جو آواز ہے خود اپنے ضمیر کی آواز کی طرح اس کو پہچان سکیں اور سن سکیں۔ اس حقیقت کا اظہار اس آیت میں
من انفسہم کے حوالے سے الفاظ سے کیا گیا ہے۔ دوسری جو برکت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد اور مشن کے پہلو اور ویژن کے پہلو کے حساب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سناتے ہیں لوگوں کو، یعنی قرآن جو ہے اللہ کے احکامات ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تم کو تمام عقلی، اخلاقی اور عملی گمراہیوں سے پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک جگہ کہا تھا کہ عربوں میں یہ رجحان ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچے کو قرآن سکھا دو، قرآن اس کو دنیا سکھا دیتا ہے۔ اب بھلا جس کے فیوز و برکات سے تمہاری یعنی عربوں کی انفرادی اور اجتماعی اور ظاہری اور باطنی زندگی کا ہر گوشہ منور اور روشن ہو رہا ہو، اس سے بڑا بھی کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ تیسری بات جو ہے کہ اہل عرب دین و شریعت سے بے خبر اور نبوت رسالت سے ناشنا ان پڑھ لوگ تھے، ایک زمانہ دراز سے کفر و جہلیت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی دستگیری فرمائی، ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو گمراہی کی وادیوں سے نکال کر ہدایت کی صراط مستقیم پر لا کھڑا کیا۔ اس حقیقت کا اظہار بھی اس آیت میں ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین کے الفاظ سے جو ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے قبل جو وہ تھے وہ کھلی گمراہی کا شکار ہوئے تھے، اس میں گرے ہوئے تھے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ نسب العین ہے کیا، ویژن کیا ہے۔ نسب العین دراصل مستقبل کا وہ ذہنی خاکہ یا نمونہ ہوتا ہے کہ جس میں سوچا جاتا ہے کیا اور کیسے ہو سکتا ہے، اگر کچھ مقاصد کو حصول ہوتا ہے، سامنے پیش نظر ہوتا ہے۔ نسب العین اس مقام کو متعین کرنے اور دیکھنے کا وہ فن ہے جو نظر سے اوجھل ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو متعین کر لیتے ہیں، اپنے نسب العین کو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے عمل بہت ضروری ہوتا ہے۔ عمل کے بغیر جو ہے وہ ایک خواب ہی رہتا ہے، اس کی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر عمل شامل ہو جائے تو اس کی نہ صرف اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ حاصل ہوتی ہے، بلکہ آپ اس کے ذریعے سے پھر دنیا بھی بدل سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے قرارداد پاکستان کا نمونہ ہے کہ پاکستان کو بنانے کے لیے کیا مقاصد 1940 میں منٹو پاک یا مینار پاکستان والی جگہ پہ جو پاس ہوئے تھے کہ پاکستان کس طرح کا ہوگا، نظام حکومت کس طرح ہوگا، وہ جو قرارداد پاکستان جو پاس ہوئی تھی۔ ہمارے شہر جہلم سے اللہ جنت بخشے انکل عبداللطیف کپڑے کا کام کرتے تھے، وہ 10ویں جماعت کو انہوں نے امتحان دیا ہوا تھا ریاست پٹیالہ میں، تو اس 10 دن کی مسافت کے بعد وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے تھے، بڑی تکلیف اور مشکل و حالات کا سامنا کرتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب وہ وہاں سے چلے تھے تو آپس میں جب باتیں کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، دعا کرتے تھے، تو پاکستان کا جو نقشہ ان کے ذہن میں آتا تھا کہ اسلامی نظام ہوگا، مساوات ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق ہوں گے اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ جس طرح کا ایک خاکہ پیش کیا جاتا تھا اس وقت کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو
اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے نصب العین کی طرف جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے محو سفر رہتی ہیں، کوشش کرتی رہتی ہیں. اب چونکہ میں نے ابتدا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی ہے، اور یقیناً اسوہ حسنہ جو ہمارے لیے اللہ کے حکم کے مطابق بہترین نمونہ ہے آپ، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری لگائی تھی، جو ان کو نصب العین دیا تھا، جو ان کو میسج پاس آن کیا تھا، وہ اللہ نے جو خاکہ ان کو وحی کے ذریعے سمجھایا تھا، وہ اللہ کے دین کا نفاذ تھا، سماجی انصاف، غریبوں کا خیال رکھنا، اور اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کی اخلاقی تربیت کرنا، ان کو علم و حکمت سکھانا، بےروزگاری کی زندگی گزارنے کا درس دینا. ان آیات میں بھی ہم نے جو پڑھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرض تفویض کیا گیا تھا وہ بھی یہی تھا. آپ کی تعلیمات نے صدقات، امداد باہمی، عاجزی اور رحم دلی اور علم کے حصول پر زور دیا. آپ نے انہی احکام خدا بندی کی جو عملی صورت تھی وہ کر کے دکھائی. انہی اصولوں کی بنیاد پہ آپ نے معاشرے کی جو ہے وہ تعمیر کی، ریاست مدینہ وجود میں لائے. اسلام میں جو مواخات کا ہم ذکر پڑھتے ہیں تو وہ بھی اسی فالوورشپ کا جو حصہ ہوتا ہے، جس کا ہم نے پہلے کہا تھا کہ لیڈرز کے فالوورز ہوتے ہیں، وہ اپنی جانیں بھی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تاکہ وہ اس بڑے مقصد کا حصہ بن جائیں جس کا لیڈر جو ہے ان کو وہ منظر دکھاتا ہے. مجھے پھر وہ بات یاد آئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو لے کے وہ ایک پہاڑ کے قریب چلے گئے تو آپ نے کہا کہ آپ مجھے صادق اور امین سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آپ پہ حملہ آور ہو تو وہ بھی ایک ویژن انہوں نے کریٹ کیا تھا اس وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر غربت کا خاتمہ، معاشرے میں عدم مساوات، امتیازی سلوک کا خاتمہ. اب غار حرا میں جا کے کیا سوچتے تھے؟ یہی ساری چیزیں تھیں نا، اس پروسیس کا حصہ تھیں. کیونکہ ہماری زندگی میں جب تک مراقبہ، غور و خوض، فکر اور ذکر جو جب نہیں ہوگا تو ہمارے مسائل تو اسی طرح رہیں گے. لیکن جب ہم سوچیں گے، تھاٹ پروسیس ہوگا اس کا، تو ہم اس کا سلوشن بھی سوچیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے نکل کے آپ کی جو پیغام ہے وہ باہر پہنچا، تو جب وہ عرب کے بدو بدل گئے تو آپ کا جو، چونکہ آپ رحمۃ للعالمین تھے تو آپ کا پیغام بھی اسی طرح عالمین تک پہنچنا شروع ہو گیا، جس کے ثمرات ہم تک بھی پہنچے. لیکن ہم میں اگر کوئی کوتاہیاں ہیں تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو آپ کی کوششوں سے، آپ کی قربانیوں سے، آپ کی تعلیمات کے تحت وہ بلا حدود، یعنی حدود سے باہر ایک ملت اسلامیہ کا وجود بھی جو ہے وہ سامنے آیا. آپ کی تربیت و تعلیم کا یہ نتیجہ تھا. آپ نے لوگوں میں اس نصب العین کو جو ہے وہ پوری طرح ان کو سمجھایا، اپنے ساتھ ملایا. اگر میں مختصر لفظوں میں کہوں تو آپ کی جو ترجیح تھی یا مشن تھا وہ انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا، انسانیت کی بھلائی اور ایک اچھے معاشرے کی تکمیل تھا. اور لوگوں کو
اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑنا تھا اور اپنے ذریعے سے عملی شکل جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانی تھی تاکہ لوگوں میں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ قرآن میں سورہ الانعام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پیغام ہے وہ ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ ویژن کے لیے جو لیڈرشپ کی جو ترتیب ہے یا اس کی جو کوشش ہے، اس کا حکمت عملی ہے، اس کی قربانیاں ہیں، مشکلات کے ساتھ کس طرح نبرد آزما ہونا ہے، یہ اس کا پارٹ ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چونکہ ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے تو ہم اس سے ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اب دنیا کے حوالے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تب بھی جب لوگوں میں یہ وصف ہوں گے تو بھی وہ کامیاب ہوں گے۔ مائیکل ہارٹ نے اگر انسانی تاریخ کی شخصیات میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 رکھا ہے تو وہ ان ساری خوبیوں کی وجہ سے رکھا ہے۔ جو ہم اس وقت سوچ رہے ہیں شاید وہ تو ایک عشر عشیر ہو، لیکن آپ کے ذات کے محاسن جو ہیں وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ کو ہی پتہ ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک جو ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو ادراک ہوگا اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ڈیووٹڈ تھے اپنے ویژن کے ساتھ، اپنے نسب العین کے ساتھ۔ یہ پیغام اللہ نے بھی ہمیں بتایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا۔ جو بھی لیڈر ہوتا ہے، جو بااثر لیڈر ہوتا ہے، جو مضبوط رہنما ہوتا ہے، اس کا جو نسب العین ہوتا ہے یا اس کا اولین مقصد ہوتا ہے وہ اس کے دماغ میں بالکل واضح ہوتا ہے۔ وہ اینڈ ان مائنڈ، وہ منزل جو ہے اس کو وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایک شہید جب اپنی جان اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس سے اللہ کی ملاقات اور وہ قرآن میں جو جنت کا اور اللہ سے وہ جو ملنے کا وہ تصور قائم کیا گیا ہے یا جو ہمیں سمجھایا گیا ہے، ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، اسی طرح کی منزل اس لیڈر کے دماغ میں بھی ہوتی ہے، جس کو وہ اپنے پیروکاروں یا جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں، اس کی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں جو اس سے جڑتے ہیں، وہ ان تک خطاب کے ذریعے، ملاقات کے ذریعے ان تک پہنچاتا ہے۔ اور یہی وہ نسب العین ہے جو اس مقصد کے حصول کے لیے تحریک پیدا کرتا ہے، جوش پیدا کرتا ہے، لوگوں میں حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ اب جو بھی لیڈر بننے کا متمنی ہوتا ہے وہ معاشرے میں، سوسائٹی میں سدھار لانا چاہتا ہے، بھلائی کا کام کرنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کا عزم رکھتا ہے۔ تو جب اس کا مقصد اس کے سامنے واضح ہوتا ہے، اسی مقصد اور یا نسب العین کی بنیاد پر جب وہ قوم کی بھلائی دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کو وہ یقین دلا رہا ہوتا ہے، پھر وہ اپنی ایک مناسب حکمت عملی بناتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے باقی جتنے اہداف ہوتے ہیں وہ مقرر کرتا ہے۔ اس میں سے وہ پھر لوگوں میں آپسی جو یکجہتی ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے۔ جس طرح ایک ملت کی صورت جو ہوتی ہے، وہ ہجوم جو ہوتا ہے وہ ایک قوم بنتے جاتا ہے۔ دراصل اس کا جو اولین مقصد ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کی فلاح ہوتی ہے، معاشی خوشحالی، معاشرتی مساوات اور نسب العین ہوتا ہے۔
اور انصاف کا حصول ہوتا ہے، اس کو خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنی تقریر پہ، خطاب پہ بھی پورا جو ہے اختیار ہوتا ہے، اس کو حسن کلام آتا ہے، لوگوں سے بات کرنے کا سخن دل نوازی اس میں آتی ہے، نگاہ بلندی جو ہوتی ہے، یہی وہ ویژن ہے۔ یوں اپنی قوم کے ساتھ وہ مسلسل اپنے تقریر و خطاب سے جو ہے وہ جڑا رہتا ہے، وہ ان کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے، تبادلہ خیال کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں بھی ایک جذبہ جو ہے وہ اٹھ کے آتا ہے، ان میں جوش پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی حکمت عملی بناتا ہے۔ اگر وہ کسی ملک کی قیادت کرتا ہے تو باہر کے ملکوں سے اپنے وہ برابری کی بنیاد پر اپنے تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے، نئے ملکوں سے اپنے رشتے جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور بالآخر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ تعلقات میں توازن پیدا کرے کہ کوئی ایسا طریقہ کار بنائے جس میں موجودہ اور مستقبل کے بارے میں ایک مناسب حکمت عملی بنا کر وہ اپنے ملک کو ترقی کر سکے، اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کی ضروریات کو بھی خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ایسا کوارڈینیشن پیدا کرے جس سے دونوں ملکوں کا جو ہے نا فائدہ ہو۔ یہ لیڈرشپ ہمیشہ سب کی بھلائی کی طالب ہوتی ہے۔ اب اس پوری بات میں اگر آپ کیا سمجھے ہیں کہ ایک مضبوط لیڈر کی خصوصیات کیا ہو سکتی ہیں، تو وہ بھی ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا کمنٹس کی صورت میں، یا آپ مجھے ای میل بھی لکھ سکتے ہیں۔ جب لیڈر اپنے ویژن کے لیے کوئی اسٹریٹجی بناتا ہے تاکہ اس کو کامیابی ہو سکے، تو اس کے لیے اس کو ضروری ہوتا ہے کہ اس کا اسٹیمنا ہونا چاہیے، اس میں دم ہونا چاہیے، اس میں جوش و خروش ہونا چاہیے، اس میں انرجی ہونی چاہیے، اس میں اسٹرینتھ ہونی چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اعصاب کو بھی مضبوط ہونا چاہیے، اور اس میں وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اپنی توانائی جو ہے نمونے کے طور پہ وہ اپنے فالوورز میں بھی منتقل کر سکے، ان کے اندر بھی وہی فالوورشپ کا یا وہ جذبہ جو ہوتا ہے اس کے پہنچانے میں وہ رول ماڈل بنتا ہے، اور پھر اس کی جو خواہش ہوتی ہے، جو اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کو پانے کے لیے اس کے اندر مکمل یقین ہوتا ہے۔ جیسے پہلے بولا کہ اس کے دماغ میں وہ منزل اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ایسے لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ ان کا جو اکثریت جو وقت ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے گزرتا ہے، اور پھر وہ لوگوں میں اپنے پیغام کو مسلسل پہنچانے کے لیے کوشش میں اور تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ان چیزوں کا ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ قوموں کے اندر تعصب اس وقت جنم لیتا ہے، قومیت پرستی اس وقت آتی ہے، قبائلی سوچ تب آتی ہے، پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی، کشمیری، گلگتی، یہ چیزیں تعصب تب آتا ہے جب ان کا جو اجتماعی نسب و لعن ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ کسی کا شعر ہے کہ جفا و ظلم نسب العین ہوگا جس حکومت کا، یقیناً خاک ہو جائے گی وہ تھوڑے زمانے میں۔ جو لوگ لیڈرز آتے ہیں ہم ان کا مرثیہ پڑھتے رہتے ہیں کہ نہ وہ ویژنری ہیں، ان کے پاس کوئی ویژن ہے، نہ ان کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں، نہ وہ قابلیت ہوتی ہے۔ اگر وہ ہوتی تو پچھلے 76 سال سے ہمارا سب کا اجتماعی رونا یہی ہے کہ پاکستان اس وقت کسی بڑے مقام پہ ہوتا، پاکستانی جو ہے اپنے ملک میں کامیابی کے ساتھ وہ سارے اہداف حاصل کر رہے ہوتے، اور وہ قرارداد پاکستان جو تھی اس کا حصول ممکن نہ ہو رہا ہوتا، تعبیر پاکستان کا، تکمیل پاکستان کا، کیونکہ جو حکومت ہوتی ہے اس کا نسب العین ہونا چاہیے،
کہ جو پسے ہوئے طبقات ہیں، نچلے طبقات ہیں، میں بار بار ذکر کروں گا کہ اس کا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسانوں کی حالت بدلے، مزدوروں کی حالت بدلے، اور جو غریب اور درمیانے طبقات ہیں ان کو وہ کسی طرح سپورٹ کرے، کیونکہ ان کی قابل رحم حالت دیکھ کر ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ بلوں کے رونے، روٹی کا پورا نہ ہونا، تعلیم کا نہ ہونا، یہ لیڈر جو ہوتا ہے ان کو جگاتا ہے، ان کو احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. لیکن حکومتیں اگر اس میں غفلت کا شکار ہوں گی تو یقیناً عوام کو پھر آواز اٹھانا پڑے گی. حضرت قائد اعظم نے جیسے کہا کہ حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کھڑا کرتا ہے، تو وہ لیڈر جو ان کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، ان کے حالات کو بہتر بنانے کا ان سے وعدہ کر رہا ہوتا ہے، ان کو ایک مستقبل دکھا رہا ہوتا ہے، تو یقیناً پھر لوگوں کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ان کے حالات جو ہے نا وہ بدل سکیں. ایک ہندو شاعر دھرم پال گپتا وفا دہلوی کا ایک شعر میری نظر سے گزرا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہے کہ رفاع عامہ ہی تیرا تھا جب کہ نصب العین، لقب نہ کیوں تیرا خیر الانام ہو جائے. اب دیکھیں نا، جب کوئی خیر ہوتا ہے سب کے لیے تو اس کی پھر وہ سارے تعریف جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اب ملک و قوم سے وفاداری اور حب الوطنی کا جو مطالبہ ہے یا جذبہ ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن موجودہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس مطالبے کی نوعیت میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہے، اور وفاداری اور حب الوطنی جو ہوتی ہے اس کے تصور بھی اخلاقیات کی حدوں سے نکل گئے ہیں، اور اب یہ ایک خالص سیاسی مسئلہ بن گیا ہے جسے حسب ضرورت مذہب اور اخلاق کی شکل بھی دے دی جاتی ہے، لیکن حقیقتاً اس کی بنیاد سیاسی ہوتی ہے. آپ موجودہ حالات کا اگر موازنہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ حب الوطنی کو بھی کس طریقے سے لاگو کیا جا رہا ہے، یا اس کو کس طرح ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو کیسے سیاسی رنگ دیے جا رہے ہیں. یہ بھی ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک سمجھنے کی بات ہے. حضرت اقبال نے اس کو ایک الگ نظر سے دیکھا. آپ نے فرمایا کہ یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار. تو یہ بھی سوچنے کا ایک مقام ہے کہ انسان جب تک اپنی خودی کو استوار نہیں کرتا، وہ ہمیشہ مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرتا رہتا ہے، اس کو پریشانیاں جو ہے وہ لاحق رہتی ہیں. اب تھوڑا سا اگر پوائنٹس میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے ویژن کریٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو اس چیز سمجھانے کے لیے. پہلے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پکچر لوگوں کے دماغ میں بٹھاتا ہے، پھر وہ ان کو اپنے مستقبل کی ترجیحات سمجھاتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، جیسے میں نے شروع میں بولا. پھر وہ ان کے درمیان اعلیٰ معیارات جو ہوتے ہیں وہ قائم کرتا ہے، ان کی اخلاقیات کو اٹھاتا ہے، ان کی معاشیات کو اٹھاتا ہے، ان کے لیونگ سٹائل کو اٹھاتا ہے، وہ سٹینڈرڈ بناتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف جائیں اور وہ اچیو کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے علاوہ جو کوالٹیز ہوتی ہیں جو معاشرے میں سدھار کے جو حدود ہوتی ہیں یا اس کے معیارات ہوتے ہیں، ان کو وہ بہت اوپر والی سطح پہ لے جاتا ہے اور وہ معیار قائم کرتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پول والٹ میں یا
وہ ہائر جمپ جب لگاتے ہیں اولمپکس وغیرہ میں تو وہ بار کو اوپر اٹھاتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح جو لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہائر بار لیکن گولز رکھتا ہے، لیکن وہ اچیویبل گول رکھتا ہے، میئربل گول رکھتا ہے. وہ آہستہ آہستہ قوم کی تربیت کرتے وہ ان کا معیار جو ہے وہ بلند کرتا چلا جاتا ہے. وہ لیکن وہ دکھاتا ان کو اسی لیول پہ ہے، اور وہ ان کے دماغ میں پھر وہ پورا امیج بن جاتا ہے کہ وہ منزل کیسی ہوگی، وہ معاشرہ کیسا ہوگا. جیسے میں نے انکل شریف کا بتایا کہ پاکستان کے حوالے ان کے وہ دنیا سے ہی وہ سارا کچھ جو ہے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، اپنی اس خواہش کو وہ تکمیل نہ دیکھ سکے. اللہ ان کو جنت بخشے. پھر اگر اہل لیڈر ہوگا، اگر پڑھا لکھا ہوگا، سوچنے سمجھنے والا ہوگا، معاملات دنیا کو جو ہے وہ جاننے والا ہوگا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے وصف رکھے ہوں گے جو لیڈر کے لیے ہوتے ہیں، یا اس نے اپنے طور پہ وہ علم حاصل کیا ہوا ہے، وہ سارے سکلز اس نے سیکھے ہوئے ہیں، تو پھر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا اس کی جو سمت اس نے متعین کی ہے وہ صحیح ہے. پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے جو اہداف مقرر کیے ہیں کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، جو اس کا نصب العین ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، کیا وہ اہداف جو ہیں وہ صحیح ہیں، اس کو حاصل کرنے کے معیار کے مطابق ہی ہیں. پھر اس نے یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کیا عمل کا یہ وقت صحیح ہے، یا جو اس نے اہداف رکھے ہیں وہ وقت اور موقع اور ماحول کے مطابق ہیں یا نہیں. یہ بھی اس نے جو ہے نا غور و خوض کرنا ہوتا ہے. آپ بھی اگر ایک اچھے لیڈر بننا چاہتے ہیں تو ان ساری خوبیوں کوالٹیز کو جو ہے اپنے اندر پیدا کریں، اور کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ذاتی طور پر اس میں شامل ہوں اور اپنے آپ کو وقف کریں، اپنے آپ کو ماریں. جیسے وہ میں نے اپنا پنجابی کا شعر سنایا تھا کہ اچا نہ ایک رب سچے دا کرنا چاہیے، جینے لئی جے مرنا پوے تو مرنا چاہیے. شہید جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مقصد کے حصول کے لیے ہوتا ہے. تو اگر آپ فیملی میں، محلے میں، ادارے میں، ملک میں ایز اے لیڈر اپنا رول کرنا چاہتے ہیں، ذمہ داری لینا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں، فرق لانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ذاتی طور پر پورے انہماک کے ساتھ اپنے آپ کو اس مقصد کے حصول کے لیے وقف کرنا پڑے گا. اور پھر آپ کو اس چیز کا بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ کامیابی کی شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی ایک مقصد کے ساتھ آپ جڑ جائیں. پھر اس کے لیے غور و خوض کریں، اس کے لیے اسٹریٹجی بنائیں کہ آپ اس مقصد کے حصول کے لیے کیسے تگ و دو کریں گے، اس کے کیا ٹولز جو ہیں یا ذرائع آپ استعمال کریں گے جو آپ کی کامیابی کے لیے محمد و معاون ثابت ہوں گے. یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ القاسب و حبیب اللہ، جو بھی ہاتھ سے کام کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. اب ہماری سوسائٹی میں یا ہندو تمدن میں یا انگریزوں کے لائے ہوئے نظام میں یہ ذات پات اونچ نیچ موچی دھوبی یہ سارا، حالانکہ کل بنی آدم کا جو تصور ہے کہ سب آدم کی اولاد ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ اس طرح کے اپنے جوتے بھی گانٹے، صحیح ہے، اسی طرح اپنے کپڑے بھی دھوئے، اور دوسرے بہت سارے ایسے کام تھے. تو اس میں کوئی بھی چیز جس کو آپ نے ہاتھ لگایا وہ ان لوگوں کے لیے عزت کا باعث ہے. ان شعبوں کو آپ نے وہ جو ہے نا وہ بخشا ہے، اعزاز بخشا ہے. تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں تنگ نظری جو ہے وہ ہندو تمدن کی وجہ سے ہے، ذات پات کے نظام کی چھوت چھات کا نظام ہے.
پھر انگریزوں نے آ کے اس کو اور زیادہ اسٹرانگر کیا تاکہ وہ لوگوں کو تقسیم کر کے اپنی حکومتیں قائم کر سکیں. تو اسلام میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو خطبہ حجۃ الوداع اس سے تو کالے گورے کا وہ تصور ہی ختم ہو گیا. تو ہمیں بھی آپس میں یہ تمیز کرنی چاہیے، اور جو اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ ان سارے قومی اور طبقاتی اور ان ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ ختم کراتا ہے. لیڈر کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اگر گھر کے کام اپنے اہل خانہ کے لیے ساتھ انجام دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنے دوستوں میں مل کے اتنا ہی بانٹ رہا ہوتا ہے، وہ جنگ خندق کی چٹانوں پہ بھی اسی طرح کدال چلا رہا ہوتا ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جنگوں میں اور غزوات میں وہ ان کی جو ہے وہ کمانڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ لیڈر کا رول ہوتا ہے. تو لیڈر یہ نہیں ہوتا کہ ایک خاص ڈبے میں بیٹھ جائے اور کھانے میں بیٹھ جائے تو اس کا وہ رول ہوتا ہے. وہ ہر جگہ لیڈر ہوتا ہے. اس میں وہ البتہ اس میں وہ خوبیاں ہونی چاہیے اللہ کی طرف سے. اس کے اندر جو ہے نا وہ احساس ذمہ داری ہو، اس کے اندر وہ وصف ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی ذات کی اصلاح کر سکیں. اور جو بھی ہمارا ویژن ہو، چاہے ہم کسی لیڈر کے ساتھ وابستہ ہوں، ملک کے ساتھ ہوں، یا ہم اپنی فیملیز کے لیے کوئی ویژن کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اس لیول تک جانا ہے، تو وہ بھی اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے نا وہ جدوجہد کر سکیں سارے مل کے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے خاندان والوں کو اس مقصد کے لیے تیار کر کے اپنی منزل کو جو ہے وہ ذرا آسان کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ویژن کے موضوع پہ آپ کو سیر حاصل جو ہے نا وہ ریفرنسز پرووائڈ کر دی ہیں. ایک تھریڈ آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے، آپ اس کو باقی دھاگا جو ہے کھول سکتے ہیں، اور اپنے طور پہ بھی کوشش کریں، اس کو پڑھیں، دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں، کتابوں میں پڑھیں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آپس میں جب ہم نالج شیئر کرتے ہیں تو چیزوں کے مختلف پہلو جو ہیں نا وہ مختلف حوالوں سے سامنے آتے ہیں، تو اس سے سب کی تربیت ہوتی ہے. جیسے ایک محفل میں بیٹھ کے اختلاف الرائے ہوتا ہے یا مختلف الرائے جب ملتی ہے تو اس کے جس کو انگریزی میں برین سٹارمنگ کہتے ہیں، ہم لوگ سیشنز کرتے ہیں جس میں کوئی نقطہ سامنے رکھ کے اس کے اوپر غور کرتے ہیں، یا شاعری میں طرح مصرع دے کے اس پہ سارے اپنی طبع آزمائی کرتے ہیں. تو خیالات جو ہیں انسانوں کے مختلف ہوتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ جب ہم آپس میں مل کے ٹوگیدر وی ول پرویل، کہ جب ہم اکٹھے ہو کے اتحاد میں برکت ہے، جب کام کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی ویژن ہوں گے کسی بھی سطح پر ہم ان کے حصول کے لیے لیڈر کے طور پہ اپنے آپ کو منوا سکیں گے، اور اس میں کامیابی یقیناً ہوگی. امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے، اور اگر میں کہیں پہ میرے قابل اصلاح ہوں تو وہ بھی میری اصلاح بھی فرمائیے گا. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.